رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حامدا و مصلیا جامع ترمذی کی حسن صحیح روایت بیان کرنے جا رہا ہوں جو مشکات میں بھی ہے، جس کا نمبر ہے 748۔ معاذ ابن جبل نے فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے اور اقامت کہی گئی۔ اقامت سمجھتے ہیں؟ تکبیر جو ہم لوگ کہتے ہیں، اقامت کہی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سی نماز فجر پڑھائی۔ پھر پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی تاخیر سے کیوں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب کے اندر۔ کائنات میں یہ ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی خواب میں۔ ہاں، جنت میں اللہ کو سب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، محمد، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے آپس میں کچھ بحث و تکرار کر رہے ہیں، لیکن آواز نہیں سن رہے ہیں، صرف ان کی آپس کی بحث مباحثہ تکرار نظر آ رہی ہے بس۔ میں نے کہا، اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی۔ یعنی وہ علم غیب، جو غیب علم تھا، وہ منتقل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اور میں نے پہچان لیا۔ یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا غیبی علم کا، اللہ تعالیٰ نے اسے منتقل کر دیا، یا انگریزی میں سمجھو ٹرانسفر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا، محمد، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ بڑی اہم بات ہے، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا، محمد وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جو کچھ فرشتوں سے ٹرانسفر ہوا تھا اس کے مطابق، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، گناہ مٹا دینے والے کے یہ اعمال ہیں۔ نماز باجماعت پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال میں سے ہیں۔ جیسا کہ سورہ ہود میں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ میں ارشاد ہوا نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے رہنا۔ ایک نماز پڑھ لی، دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دوسرا عمل ہے، یہ دوسری نیکی ہے۔ ناگواری کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا، ٹھنڈیوں میں بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی مکمل وضو کرنا ایک دم درست، یہ تیسری نیکی ہے۔ پھر فرمایا، وہ پھر کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، اور نرمی سے بات کرنا۔
اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا یعنی تہجد. وہ 3 نیکیاں گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں، اور یہ 3 چیزیں ہیں درجات کو بڑھانے والی ہیں. ابھی تک آپ اپنے آفس میں ایک کلرک تھے، اب آپ کو چیئرمین بنا دیا گیا. یہ 6 اعمال ذہن میں نوٹ کر لے. یعنی جب سب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا. تو پھر اللہ نے فرمایا محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ. دیکھو یہ سید الانبیاء امام الانبیاء سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ مانگنا تو مانگ. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے بدرجہ اولا ہمارے لازم آتا ہے کہ ہم جو کچھ مانگیں اللہ سے مانگیں. اب آپ کہیں گے کہ اب کھانا مانگے تو اللہ سے مانگے، بیوی سے نہ مانگے. نعوذ باللہ، چھوٹ بہت بھونڈی مثال ہے. اس طرح اور سی چیزیں ذہن کو وسیع کیجیے. ایسی چیزیں مانگنا جیسے روزی دے دے، اولاد دے دے، بیماری سے صحت دے دے، اور چیزیں پھیلا کے دے لیے، یہ مانگنا مقصود ہے یہاں، کیونکہ یہی لوگ دوسروں سے مانگتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. ہاں تو مانگنا ہو تو مانگ. تو بدر جولا ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں. میرے عزیز دوستو، یہ چند مختصر سی بات تھی، لیکن اگر ذہن میں رکھیں تو ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پورا اتارے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.